ناظرین، آپ نے چائنا کے مصنوعی سورج کے متعلق تو بہت سی خبریں گردش کرتی ہوئی سنی ہوں گی کہ چائنا نے اپنا مصنوعی سورج بنا کر خلا میں بھیج دیا ہے، اور اس متعلق سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن کو دیکھ کر ایک عام انسان یہی سوچنے پر مجبور ہے کہ شاید سچ میں ایک متبادل سورج بنا لیا گیا ہے جو ہمیں بالکل اصل سورج کی طرح توانائی فراہم کرے گا، لیکن اصل حقیقت سے بہت کم لوگ آشنا ہیں۔ MDR وائس میں خوش آمدید۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، انسانوں نے وہ حاصل کیا ہے جس کے لیے وہ گزشتہ 1 صدی سے محنت کر رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنا بہت سارا وقت اور پیسہ صرف کیا ہے، اور اس بات کا ریکارڈ موجود ہے کہ سائنسدانوں نے پچھلے 70 سالوں سے سر جوڑ کوششیں کی ہیں کہ کچھ بھی کر کے ایک ایسی مشین بنائی جائے جس سے بجلی بنانے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا کریں جو ماحول پر رتی برابر بھی اثر انداز نہ ہو، اور کوئی ایسی چیز فیول کے طور پر استعمال کی جائے جو سستی ہونے کے ساتھ ساتھ دیر پا میسر بھی ہو۔ یعنی جس طرح یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ 2050 تک دنیا سے فیول ختم ہو جائے گا اور دنیا کو اس کے متبادل انرجی سورس دریافت کرنا ہوں گے، اسی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنسدان دن رات اسی کوشش میں مصروف ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ آخر ایسی ٹیکنالوجی کی کیا ضرورت آن پڑی؟ انسان سولر سسٹم، ونڈ پاور پلانٹ یا ڈیم میں پانی کی مدد سے بھی تو بجلی پیدا کر سکتا ہے، اور دیکھا جائے تو اس سے ماحول بھی متاثر نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان ذرائع سے حاصل ہونے والی بجلی استعمال ہونے والی بجلی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اگر ایٹمی بجلی گھر یعنی اٹامک پاور پلانٹ کی بات کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے بے انتہا انرجی حاصل ہوتی ہے، مگر اس کے ماحول پر سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اٹامک پاور پلانٹ کے اندر یورینیم یا پلاٹونیم کے نیوکلس کو جوڑا جاتا ہے۔ یہ عمل فیئن کہلاتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت زیادہ انرجی تو خارج ہوتی ہے، لیکن بہت بڑی مقدار میں ریڈیو ایکٹیو ویسٹ بھی خارج ہوتا ہے جو خطرناک ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ اب صرف ایک طریقہ بچتا ہے کہ فیوژن کے ذریعے انرجی پیدا کی جائے، جس پر سائنسدان پچھلی 1 صدی سے ایک ایسے فارمولے پر کام کر رہے ہیں جو سورج پر دھماکوں کا باعث بنتا ہے۔ ان دھماکوں کی وجہ سے سورج کے درمیانی حصے کا ٹمپریچر 15 ملین سینٹی گریڈ ہے۔ ان دھماکوں کے ہونے کی وجہ فیوژن ری ایکشن ہے، یعنی جہاں ہر وقت ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس آپس میں ملتے ہیں، جن کی وجہ سے بہت زوردار دھماکے ہوتے ہیں اور بہت بڑی مقدار میں انرجی خارج ہوتی ہے۔ بہت عرصے سے انسان بھی اسی کوشش میں مصروف ہے کہ اسی فارمولے کے ذریعے زمین پر گرمی پیدا کی جائے جو اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر سورج میں رکھا ہے۔ یہ فیوژن کا عمل ہے۔ اب یہ عمل بغیر کسی خاص مشین کے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ناظرین، سورج زمین سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے، اس لیے اس پر ہونے والے دھماکوں سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر اسی گرمی کو زمین پر پیدا کیا جائے تو منٹوں میں پوری دنیا آگ کی لپیٹ میں ہوگی۔ اب فیوژن ری ایکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف ممالک نے مشینیں تیار کیں، مثلا روس، امریکہ اور ساؤتھ کوریا، لیکن اس مشین کی سب سے بہترین قسم چائنا میں موجود ہے۔ 11 میٹر اونچی، 8 میٹر چوڑائی کی حامل اس سلنڈریکل مشین کا وزن 360 ٹن ہے۔ ایکسپیریمنٹ ایڈوانس سپر کنڈکٹنگ ٹوکامٹ نامی یہ مشین چائنیز اکیڈمی آف سائنسز انسٹی ٹیوٹ آف پلازما فزکس میں موجود ہے۔ آج سے چند سال پہلے جب چائنا نے تجربہ کیا تو وہ صرف 10 سیکنڈ تک اس مشین کے اندر گرمی کو برقرار رکھ سکا۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشین آخر کام کیسے کرتی ہے۔ اس کے ارد گرد اسٹرانگ میگنیٹک فیلڈ سے بنی ہوئی یعنی ایک مقناطیسی ماحول بنایا گیا ہے کہ جب ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ ہوا میں آ جاتے ہیں، دیواروں کے ساتھ جڑے بغیر مخصوص حصوں میں حرکت کرتے ہیں۔ ان آئسوٹوپس کو مخصوص ماحول اور درجہ حرارت فراہم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپس میں جڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور فیوژن کا عمل شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پلازما جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ انرجی پیدا ہوتی ہے، اور اتنی گرمی پیدا ہوتی ہے جو سورج سے 6 گنا زیادہ ہے۔ چائنا نے اپنے چند سال پہلے ہونے والے تجربے میں اس گرمی کو پیدا کیا اور اسے 10 سیکنڈ تک برقرار رکھا۔ ناظرین، یہ خیال کرنا بھی مشکل ہے کہ اگر پلازما مشین کی دیواروں سے ٹکرا جائے تو کس طرح دنیا تہس نہس ہوگی، اس کا خیال کرنا بھی مشکل ہے۔
چائنا کے بعد فرانس نے بھی تجربہ کیا اور گرمی کو کچھ دیر برقرار رکھا۔ یہ گرمی 120 ملین سینٹی گریڈ تھی۔ اب اگر بات کریں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز کی، جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ سورج کو خلا میں بھیجا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ صرف ایک راکٹ کی ویڈیو ہے جو اندھیرے میں سورج کا سما پیش کر رہا ہے۔ یہ کوئی سورج کی طرح کا گولا نہیں جسے فضا میں بھیجا جانا ہو، بلکہ یہ ایک مشین ہے۔ چائنا نے اس دفعہ جو مشین بنائی ہے، اس میں سورج سے 10 گنا زیادہ درجہ حرارت پیدا کیا گیا ہے، اور اس درجہ حرارت کو 17 منٹ تک برقرار رکھنے کا کامیاب تجربہ سر انجام دے کر ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا گیا ہے۔ اور اس دفعہ چائنا اپنی ٹوکامیک نامی مشین میں سورج سے 10 گنا زیادہ درجہ حرارت 17 منٹ تک برقرار رکھنے میں کامیاب ہوا ہے، اور اسے ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بہت سے ممالک صرف چند سیکنڈ تک اس گرمی کو برقرار رکھ سکے ہیں۔ ناظرین، سائنسدان آج بھی اس پر سر جوڑ محنت کر رہے ہیں کیونکہ ان کا ہدف اس مشین میں پیدا ہونے والی انرجی کو 24 گھنٹے کے لیے برقرار رکھنا ہے۔ ناظرین، اگر سائنسدان اس میں کامیاب ہو گئے تو 1 لیٹر پانی سے بغیر کسی ماحولیاتی آلودگی کے اتنی انرجی یا بجلی پیدا کی جا سکے گی کہ جتنی بجلی 300 لیٹر پٹرول کو جلانے کے بعد حاصل کی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔